جتنے احکامات ہیں پاک پیغمبر کو اللہ نے یا الہام کے ذریعے عطا فرمائے یا وحی کے ذریعے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے سارے احکام زمین پہ فرض فرمائے، لیکن نماز ایسا حکم ہے جس کو اللہ نے عرش بری پہ فرض فرمایا۔ سارے احکام جبریل لے کر آئے، نماز کو لینے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ نماز ایسا حکم قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے وہ ہماری نماز ہے۔ نماز وہ حکم جس کو حضور نے فرمایا عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے، دین کی ساری عمارت سارا ڈھانچہ نماز کے اوپر ہے۔ اگر نماز گئی تو تم سے دین گیا۔ کہیں حضور نے فرمایا کفر اسلام کے درمیان فرق نماز کا ہے، نماز گئی تو سمجھو بندہ کافروں والا کام کر بیٹھا۔ نماز کی فرضیت کے لیے، نماز کی اہمیت اور فضیلت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے نماز پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا، صرف 5 نمازوں کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اور وہ بھی انسان اگر غور کرے۔ انسان کے نعمتیں استعمال کرنے کی انسان کی حالتیں 5 ہیں، یا انسان اٹھتا ہے، یا انسان بیٹھتا ہے، یا انسان چلتا ہے، یا انسان سوتا ہے، یا انسان جاگتا ہے۔ 5 حالتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی۔ میرے بندے 24 گھنٹے نعمتیں استعمال کر رہا ہے، تو 24 گھنٹے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ 5 نمازیں پڑھ لیا کر، میں رب شکر گزار تجھے لکھ دیا کروں گا۔ صرف بیٹھے بیٹھے اپنے منہ میں غور کرنا، اللہ نے چکھنے کی تجھے قوت نصیب فرمائی، سونگھنے کی قوت نصیب فرمائی، دیکھنے کی قوت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سننے کی قوت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو لامسا یہ چھونے کی قوت نصیب فرمائی۔ ان نعمتوں کا شکر بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا 5 نمازیں تو پڑھ لیا کر، میں 5 نعمتوں کا شکریہ میں لکھ دیا کروں گا۔ آپ غور کریں جتنا انسان چیزیں استعمال کرتا ہے، اگر اللہ کہتا کہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک نماز کے اندر رہو، سر سجدے میں رکھو، تب بھی یہ عین اللہ کا انصاف تھا، حق تھا جو پیدا اسی نے کیا۔ لیکن اللہ نے 24 گھنٹے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں فرمایا، صرف 5 نمازیں۔ 5 نمازوں کے اندر بھی صرف 24 فرض، 17 رکعتیں جو ہم فرض پڑھتے ہیں، اور ہر فرض ادا کرنے کی خاطر باہر کی پہلے 7 شرطیں ہیں۔ انسان کا بدن پاک ہو، انسان کا کپڑا پاک ہو، جس میں انسان کی شرم گاہ چھپی ہوئی ہو، انسان کی جگہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو، نماز کا ٹائم ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، نماز پڑھنے کی نیت ہو۔ جب یہ 7 شرطیں ہوں گی تب جا کے فرض پورا ہوگا۔ 17 فرائض 5 نمازوں میں، 7 شرطیں، اگر ہم 17 کے ساتھ 7 کو جمع کریں بن جاتے ہیں 24۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے 24 فرض ادا کرنا تیرا کام ہے، 24 گھنٹے عبادت کا ثواب عطا کر دینا رب العلا کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم فریضہ ارشاد فرمایا جس کے اندر کلمے کا مزہ بھی ہے، جس کے اندر حج کے مزے بھی ہیں، جس کے اندر اللہ نے زکوٰۃ کا نقشہ بھی رکھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزے کا نقشہ بھی رکھا۔ کلمے کا تعلق زبان سے ہے، کلمہ ہماری زبانی عبادت ہے۔ ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، تب جا کے ہم ایمان کے دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں، ایمان والے بن جاتے ہیں۔ زبانی عبادت، اللہ نے نماز کے اندر زبانی عبادت کا حسن رکھا۔ کلمے کی عبادت کا حسن کیسے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو زبان ہلتی ہے، ہم اپنی تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پوری نماز میں ہماری کلمے کا حسن بھی ہمیں ملتا ہے، زکوٰۃ کا حسن اللہ نے ہماری نماز کے اندر رکھا ہے۔ نماز کے لیے حکم ہے تیرا کپڑا پاک صاف ہو، تیرا کپڑا صاف ستھرا ہو۔ سیدنا حسن مجتبیٰ کو پڑھو، سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس منگوا رکھا تھا جو پہن کر صرف نماز پڑھتے تھے، پھر اس حلے کو اتار دیتے عام لباس پہنتے تھے۔
میں آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، کبھی خیال نہیں کیا کہ یہ نماز کے لائق ہمارا لباس ہے کہ بھی نہیں۔ یہ اعلیٰ لباس خریدنا، یہ پیسہ خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کے حسن اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے اندر ہم کھانے سے پاک ہو جاتے ہیں، پینے سے پاک ہو جاتے ہیں، بیوی سے دور ہو جاتے ہیں۔ جی رمضان کا روزہ ہے، میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میں اس روزے کا حسن بھی تمہیں نماز میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اس نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ نماز سے پہلے ہمارا کھانا حلال تھا، تکبیر تحریمہ کہی ہمارا کھانا حلال نہیں رہا۔ نماز سے پہلے ہمارا پینا حلال تھا، تکبیر تحریمہ ہو گئی، نماز میں پی نہیں سکتے۔ نماز سے پہلے بیوی حلال تھی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، نماز کے درمیان بیوی کے قریب جا نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کے اندر روزے کا بھی حسن رکھا ہے، اللہ نے حج کا حسن بھی اسی نماز کے اندر رکھا ہے۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، مینا مزدلفہ کے چکر لگاتے ہیں، عرفات کے میدان کے اندر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، گر گرا کے رو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کے اندر اللہ نے حج کا بھی حسن رکھا ہے، وہاں بیت اللہ کی زیارت ہے، یہاں خود رب العلا کے چوکھٹ کے اوپر انسان کا سر ہوتا ہے، وہاں حاضری ہوتی ہے، یہاں حضوری ہوتی ہے، بندہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، وہاں بھی دعا مانگتا ہے، وہاں بھی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہاں بھی کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں دعائیں مانگتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، وہاں بھی رونا، نماز کے اندر بھی رونا۔ یہ تو میری آپ کی نماز خشوع سے خالی ہو گئی۔ آپ پڑھیں اپنے بڑوں کے نمازوں کو کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو آپ کی روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں حاضری کا ٹائم ہو گیا، آج تجھے خان بلائے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، پتہ نہیں خان کیا کہے گا، علاقے کا کوئی سردار بلائے، تیرے پاؤں کانپتے ہیں، پتہ نہیں سردار کیا کہے گا۔ یہاں مؤذن کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور رب کے بندے تجھے رب کا بلاوا آ گیا، تیرے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، تو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اللہ نے سارے حکم کا حسن ہماری نماز کے اندر رکھا ہے۔ نماز اچھی نکلی، سارے اعمال قیامت کے دن جس کو سر کا مقام دیا گیا، کبھی انسان دیکھا ہے جو سر کے بغیر ہو؟ سر کے بغیر انسان نہیں۔ اسلام کے اندر نماز سر کی حیثیت ہے، نماز کے بغیر اسلام کے اندر کیسے حصہ پڑ گیا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ اچانک موضوع یاد آ گیا، محرم الحرام کا چل رہا تھا، یہ آخری عشرہ تھا، آخری دن تھے، مولوی صاحب نے نماز کا حکم اور نماز کی بات شروع کر دی۔ میں جواب دوں گا اس وجہ سے کہ محرم کا سب سے اہم سبق وہ نماز کا تھا۔ تم نے محرم الحرام کو سبیل چلانے کا مہینہ سمجھ لیا، تم نے محرم الحرام کو کالے لباس کا مہینہ سمجھ لیا، تو نے محرم الحرام کو حلیم بانٹنے کا مہینہ سمجھ لیا، تو نے محرم الحرام کو دودھ بانٹنے اور جناب دیگے چڑھانے کا مہینہ سمجھ لیا۔ میں محرم الحرام کو دیکھتا ہوں، مجھے اس کے اندر سجدے نظر آتے ہیں، اس کے اندر نماز نظر آتی ہے، کسی اور کو نہیں پڑھے، صرف اور صرف پاک پیغمبر کے جگر گوشہ سیدہ فاطمہ کے نور نظر، سیدنا علی کے لخت جگر، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا کو پڑھو۔ انہوں نے سب سے آخر میں کیا کہا تھا جب 9 محرم کی تاریخ تھی، رات ہونے والی تھی؟ سب سے پہلے آپ نے یہی کہا تھا عمر بن سعد کو، عمر بن سعد یہ آخری رات ہے، آج کی رات تم سے مہلت مانگتا ہوں، میں اللہ کے سامنے عبادت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے مصلی بچھانا چاہتا ہوں۔ مشورہ ہوا، مہلت دے دی۔ ساری رات جو آخری 10 کی رات تھی، 9 کا دن تھا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی بچھایا۔ تیرے ہاں 3 دن مشہور ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ 10 دن ہیں۔ 10 دن فرات کے کنارے سے پانی بند کر دیا گیا ہو، جس کا کھانا 10 دن تک بند رہا، جس کا پینا 10 دن تک بند رہا، بھوک اور پیاس کی شدت کا عالم تھا، آخری رات تھی، دشمن کے سامنے مقابلہ کرنا تھا۔ اس حالت کے اندر اس کو اور کچھ نظر نہیں آیا، نظر آیا تو اللہ کی عبادت سمجھ میں آئی۔ ساری رات مصلی پہ گزاری اور سارے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، کہا بیٹا قاسم، بیٹا علی اکبر، سارے صحابہ کو اکٹھا کرو۔ جب سارے آ گئے، فرمایا اے دشمن میرے خون کا پیاسا ہے، میں تمہیں یہ رائے دیتا ہوں،
सुबह सुबह जब हो, अंधेरे के अंदर सारे यहाँ से चले जाना, अहले बैत को ले जाना, मुझे अकेले छोड़ देना। मुझे अकेले को देखकर तुम्हारा दुश्मन तो है, वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी। सारे मजमा तड़प उठा था, आंखों में आंसू थे। कहा पाक पैगंबर के जिगर गोशा कैसी बात कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन हुआ, पाक पैगंबर हौज़े कौसर पे तशरीफ फरमा हुए, हम वहां पर गए तो अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि तुमने मेरे नवासे को, जिगर गोशे को, करबला की सुर्ख मट्टी और रेत के अंदर 10 दिन की भूख और प्यास के अंदर दुश्मनों के मुकाबले में तूने अकेला छोड़ दिया था, मैं तुम्हें हौज़े कौसर से महरूम करता हूँ, फिर हम पाक पैगंबर को क्या मुंह दिखाएंगे। कहा अल्लाह के नबी के नवासे, हमारी जिंदगी अभी आप पर निछावर, और मौत आएगी तो आपके कदमों पे मौत आ जाएगी, जान निछावर कर देंगे। फिर आपने सैयदा ज़ैनब को बुलाया, आखिरी वसीयत और नसीहत की है। आपने फरमाया सब्र का दामन न छोड़ना, अगर तुम मुझे देखो मेरी लाश तड़प रही है, कफन देने वाला कहीं नहीं है, तुम क्या करोगी। कहा मैं अपनी चादर उतारूंगी, चादर के अंदर आपकी लाश को आकर दफन कफन दूंगी, फिर अंदर खैमे में ले आऊंगी। फरमाया अगर मेरी बोटी बोटी कर दी जाए, तुम देखो कि आसमान से परिंदे आए मेरी लाशों को नोच रहे हैं। मेरी बहन कभी भी सब्र का दामन ना छोड़ना, अपना पर्दा ना छोड़ना, खैमे को ना छोड़ना। ये पाक पैगंबर के विरासत से हमें मिला है, कहीं पाक पैगंबर का रोजा ना हल जाए, तुम्हें पर्दा छोड़ने की इजाजत नहीं है। फिर फजर का टाइम हुआ, 10 मुहर्रम का दिन था। आज तू और मैं सर्दी के अंदर भी सबीर चला रहा है, सर्दी के अंदर भी पानी पिला रहा है। पानी पिलाने से क्या तू साफ और पाक हो जाएगा। जो पाक पैगंबर के नवासों ने आखिरी हुक्म किया था, वो हुक्म जंग के मैदान के अंदर नमाज का था। सुबह को लड़ाई शुरू हुई है और वहां से 4000 तो उमर बिन साद के साथ थे, 1000 हुर बिन यजीद लेके आया था। 5000 बंदों का मुकाबला किससे था? 72-73 आदमी, जिनके पास अक्सर 40 तो पैदल चलने वाले थे, जिनके पास सवारी नहीं थी, जो आए थे बैत लेने, लड़ने के लिए तैयारी नहीं थी, जिनके पास तीर तलवार पूरे नहीं थे, लेकिन आकर सामने खड़े हो गए। उमर बिन साद ने फिर कहा, हुसैन इब्ने अली को मुखातब करके कहा, वो पाक पैगंबर के नवासे, मैं आखिरी मर्तबा आपको ये कह रहा हूँ, अब भी आप हथियार डाल दो, यजीद के हाथ पे बैत कर दो, यजीद के हाथ पे हाथ दे दो, इसके हाथ पे हाथ दे दोगे, आपकी जान बख्शी हो जाएगी, सारे खानदान को छोड़ दिया जाएगा। सैयदना हुसैन ने उसकी आंखों में आंखें डाली, कहा देखता नहीं कौन है? पाक पैगंबर का नवासा, अली का बेटा, वो अली जिसके हाथों में 10-10 तलवारें टूट जाती थी, बाजू के अंदर कुव्वत में कमी नहीं आती थी, वो हुसैन तुम्हारे आगे हथियार फेंक दे। कहा याद रखना, याद रखना, हुसैन अपना खानदान कुंबा ज़िबे तो करा सकता है, जान के टुकड़े टुकड़े तो करा सकता है, पाक पैगंबर के दीन के ऊपर कुर्बान तो हो सकता है, लेकिन ये याद रखना, जालिम के हाथ पे जीते जी हुसैन इब्ने अली कभी बैत नहीं कर सकता। दुनिया को मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ, मसाइब लाख हों, अज़ाइम कम नहीं होते, ये वो सर हैं जो कट जाते हैं मगर खम नहीं होते। ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। नमाज मिली है करबला से। मैं एक एक की शहादत को जिक्र नहीं कर रहा, ये टाइम बयान हो चुका है सारा। एक एक आदमी हज़रत हुसैन के आगे आता, शहीद होता। सुबह को जंग शुरू हुई, ज़ुहर का टाइम हो गया। एक रिवायत में जम्मा का दिन था और ये जून जुलाई का महीना था, सख्त गर्मी का मौसम था, 10 दिन की भूख और प्यास थी, लाशों पे लाशें उठा रहे थे, लाशें इकट्ठी हो रही थी। आप हैरान होंगे जब सैयदना हुसैन इब्ने अली के जनाब आपकी कमीज़ मुबारक को उतारा गया, उस कमीज़ मुबारक के अंदर तीरों के निशान गिने गए, 122 तीरों के निशान थे। आपको जब देखा गया, 32 आपके ऊपर तलवारों के जख्म थे, 34 आपके ऊपर नेज़ों के जख्म थे, 71-72 लाशें रखे हुए हैं। नमाज का टाइम जो हुआ, हुसैन इब्ने अली ने आवाज़ लगाई, ओ लोगो, ओ ज़ालिमो, नमाज का टाइम हो गया, हमें नमाज पढ़ने दो। आवाज़ लगी लेकिन जंग बंद ना हुई। लेकिन कुर्बान जाऊं पाक पैगंबर के नवासे पे, पाक पैगंबर के जिगर गोशे पे। नमाज का टाइम हुआ, मट्टी से तयम्मुम किया, पानी नहीं था, तयम्मुम करके नमाज शुरू फरमाई, सर सज्दे में रखा, तब जाके आपका सर उतारा गया, उम्मत को सबक दे दिया गया। अजान तो अब भी होती है मगर नहीं मुअज्जिन कोई बिलाल सा, अजान तो अब भी होती है मगर नहीं मुअज्जिन कोई बिलाल सा, सर बसजूद तो है मोमिन लेकिन नहीं कोई ज़हरा के लाल सा। आखिरी वक्त के अंदर शहादत का टाइम था, सद्दा आपने नहीं छोड़ा, नमाज आपने अदा फरमाई है।
آج نماز کے ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، بنا حسینی پھرتا ہے، آل بیت کے غلام بنا پھرتا ہے، بڑے بڑے فروقی ملتے ہیں، میں جی عمر کا چاہنے والا، عمر کو ماننے والا، یہ کو محرم کو تذکرے ہم نے کیے، لیکن عمل کتنا کیا عمر کی زندگی پہ؟ آخری وقت تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول کے اوپر کھڑے تھے، 3 آپ کو زخم، وہ بھی خنجر جو زہر آلود تھا، ایک زخم آیا، صحابہ کرام کہتے ہیں زبان کے اندر لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، آواز دھیمی نہیں ہوئی، اللہ کا قرآن عمر ایسے پڑھ رہا تھا جیسے خنجر لگا ہی نہیں، پھر دوسرا خنجر لگا، لیکن عمر کی نماز میں فرق نہیں آیا، پھر تیسرا خنجر لگا، عمر کا خون اتنا بہا، دیکھا کہ گرنے والا ہوں، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نماز کی پرواہ کی، پیچھے صحابی کو اشارہ کیا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے، آ کر نماز پڑھی ہے، مسلمانوں نماز صحابہ کرام نے نہیں چھوڑی ہے، پھر میں اس سے عجیب بات پڑھ کے آیا ہوں، تم پڑھو گے ہوش اڑ جائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب بے ہوش تھے، زخموں سے چور چور تھے، خون پیپ بہ رہا تھا، بے ہوشی کے عالم میں لوگ پانی کے چھٹے مار رہے تھے، پانی سر پہ مار رہے ہیں، چہرے پہ مار رہے ہیں، عمر کو ہوش نہیں آ رہا، زخمی شیر نڈھال پڑا ہے، مدینے کی عوام رو رہی ہے، داڑ و فریاد اور ہر بندہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری عمر کو لگا دیتا، امیر المؤمنین کی زندگی بخش دے، صحت یابی نصیب فرما۔ سیدنا علی تشریف لائے، کیا ہوا؟ کہا جی ہوش نہیں آ رہا، کہا ہٹ جاؤ، میرے پاس ایک نسخہ ہے، میں وہ نسخہ کہوں گا تو عمر بن خطاب کو ہوش آئے گا۔ لوگ حیران ہو گئے، علی کیا کہو گے؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے سب کو ہٹایا، سیدنا عمر بن خطاب کے کان کے قریب ہوئے، کان کے قریب ہو کے ایک بات کی، وہ بات کیا تھی؟ کہا عمر نماز کا ٹائم جا رہا، الصلاۃ الصلاۃ، فجر کی نماز کا ٹائم جا رہا، نماز کانوں میں پڑھنے کی دیر تھی، عمر کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا مجھے سہارا دو، نماز کا ٹائم باقی ہے، کہا عمر آخری لمحات ہیں، تھوڑے منٹ باقی ہیں، فجر کی نماز جا رہی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اسی حالت میں نماز اشارے سے ادا فرمائی، دنیا کو بتایا کسی حالت کے اندر نماز معاف نہیں، یارو جان جا رہی ہو تو نماز معاف نہیں ہوتی، تیرے سر میں درد ہوا نماز گئی، بخار ہو گیا نماز گئی، ہر چھوٹے بڑے عذر پر نماز گئی، صبح میری جاگنی ہوتی نماز گئی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، انہوں نے اپنا خون پیش کیا، یا اللہ اپنے خون دے کر ہم نے سدا نہیں چھوڑا تھا، میں آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ مجھے آپ کو 5 وقت نماز بعد جماعت تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آل بیت ہیں، یہ علوی ہیں، تذکرے کرنا لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ آپ پڑھو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ پڑھنا کبھی ان کی شہادت کو، میں بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ سحری آپ نے کی، رمضان کا مہینہ، 17 رمضان کی تاریخ، سحری آپ نے کی اور نماز کے لیے جلدی جلدی جاتے تھے، نماز کے لیے جا رہے ہیں، اٹھاتے جا رہے ہیں لوگوں، نماز کے لیے اٹھ جاؤ، نماز کے لیے اٹھ جاؤ، دشمن آپ کے انتظار میں تھا، عبد الرحمن بن ملجم بیٹھا ہوا تھا، یہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اس نے تلوار سے وار کیا، آپ کے یہاں پر لگا، آر پار ہو گیا، ایک بار آپ کا سر پہ ہوا، آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی اور خون و خون ہو گئے، صحابہ کرام اٹھا کے آپ کو تشریف لے آئے، گھر لے آئے، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ہوش میں تھے، آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا ٹائم ہے، جاؤ پہلے نماز ادا کرو، بعد میں مجھے دیکھ لینا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، یہ چھوٹا موٹا حکمران نہیں، آدھی دنیا کا حکمران، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کو پیغمبر نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں میرا ویر دیکھنا ہو علی کی زیارت کر لیا کرو، وہ علی المرتضیٰ نڈھال ہے، زندگی اور موت کی کشمکش کے ہے، خون کی لاٹیں جا رہی ہیں، لیکن فرمایا نماز پڑھو، کہا امیر المؤمنین نماز کون پڑھائے گا؟ کہا میرا بیٹا سیدنا حسن مجتبیٰ، کہا باپ یہاں زندگی موت کی کشمکش میں بیٹا نماز کیسے پڑھائے گا؟ کہا جاؤ پڑھا لے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ کا خیال تھا کہ نماز مختصر پڑھائیں گے، باپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، لیکن قربان جب حضرت حسین پہ نماز شروع فرمائی، 30 آیات پیغمبر ایک نماز کی رکعت میں، فجر کی رکعت میں پڑھتے تھے، 30 آیات دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے ایک رکعت لمبی کی، دوسری بھی لمبی کی، لمبی لمبی قرات کر کے نماز پڑھائی۔ لوگوں نے سلام کے بعد پوچھا سیدنا حسن سے، حضرت کیا بات ہے؟
یہاں والد جان کنی کا عالم ہے، جن کی موت کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی، کہا یارو اہل بیت جب اللہ کے سامنے ہوتے ہیں پھر انہیں دنیا کا کوئی نقشہ سامنے نہیں آتا، ہم غمی کے اندر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، خوشی کے اندر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نماز کا ٹائم جا رہا ہے، خون بہتے رہتے تھے جنگ کے اندر، لیکن ہم نماز نہیں چھوڑتے تھے، مجھے جو ہے جلدی کرو تیمم کرواؤ، میں نماز اشارے سے پڑھ لوں، نماز میری رہ نہ جائے۔ اس تلواروں کے زخم میں علی نے نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین میں بہت غریب ہوں، میں گھی لے کے جا رہی تھی، یہ گھی گر گیا، زمین نے گھی کو پی لیا، میرا تیل ختم ہو گیا، اب مہربانی فرمائیں اب مجھے زمین سے تیل وصول کر کے دیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا تھا یہ خط لے جاؤ اور زمین کو کھدائی کر کے یہ خط دفنا دینا، تیرا تیل واپس آ جائے گا۔ وہ عورت گئی، اس نے خط کو زمین کے اندر دفن کیا، فوراً تیل واپس اگلنے لگی زمین۔ جب خط کھولا گیا لکھا ہوا تھا کہ اے زمین تیرے اوپر عمر جیسا بندہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اگر تو نے اس کو تیل واپس نہ کیا میں عمر تیرے اوپر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ بے نمازی سے زمین اتنا کانپتی ہے، اتنا ڈرتی ہے کہ اس نے بے نمازی کے دفن ہونے کے ڈر سے تیل واپس کر دیا۔ آج بے نمازی کوئی بات نہیں سمجھی جاتی، نماز چھوڑ دی۔ یارو سارا دن لکڑیاں کاٹنے والا پیغمبر کا صحابی، گھر پورا نمازی، پیغمبر کا صحابی نمازی، لیکن کیا ہے گھر میں بے برکتی ہے۔ پاک پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا پردہ لگاؤ۔ جب گھر کے سامنے پردہ لگایا برکتیں شروع ہو گئی۔ حضور کیا بات ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تیرے گھر کے سامنے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کا سایہ تیرے گھر کے اندر پڑتا تھا، اس سایہ کی نحوست سے تیرے گھر میں بے برکتی تھی۔ جس گھروں کے گھر ہی بے نمازی ہو جائیں مجھے بتاؤ کیسے برکت آئے گی؟ تم دن رات کماتے ہو، بے برکتیاں ہیں، گھر کے اندر شر ہیں، فساد ہیں، مولوی صاحب بڑا جھگڑا ہے، مولوی صاحب بڑا فساد ہے، بیوی بات نہیں مانتی، اولاد بات نہیں مانتی، بڑی پریشانی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک فوت کی ہو جائے پورا گھر تتر بتر ہو جاتا ہے، پریشانی سے غم سے نڈال ہو جاتا ہے۔ تیرے گھر میں فجر فوت ہو گئی، ظہر فوت ہو گئی، عصر فوت ہو گئی، مغرب فوت ہو گئی، عشاء فوت ہو گئی، پانچ نمازیں گھر کے اندر فوت کر کے 5 فوتیوں کے باوجود خوشحالی چاہتے ہو، خوشحالی آ نہیں سکتی ہے۔ خدا کی قسم ہے گھروں کے اندر نماز کو زندہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدیں آباد کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گھروں کو اور قبروں کو شاد کر دینا رب العلا کا کام ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نماز کی، انشاءاللہ نماز کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ کربلا کا ہمیں سبق ہے کہ انہوں نے اس حالت کے اندر، اس موڑ کے اندر نماز نہیں چھوڑی، تو میں آپ نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ پاک مجھے آپ کو ہمیشہ 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔